أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فآتوا بكتاب من عند الله وهو أحد منهما تبيه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورۃ القصص کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کہیں تم لوگ لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت دینے والی ہے ان دونوں سے، تو میں پیروی کروں گا اس کی اگر تم سچے ہو. پھر وہ اگر جواب نہ دیں آپ کو تو آپ جان لیں کہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی. اور کون زیادہ گمراہ کرنے والا اس سے جس نے پیروی کی اپنے خواہش کی کسی ہدایت کے بغیر اللہ کی طرف سے. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والی قوم کو. قل فآتوا بکتاب من عند اللہ وأحد منہما. قانون فطرت زمانہ بعد زمانہ ثابت ہے، اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں. دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لہذا ان کی تعلیمات میں کوئی کثیر اختلاف خلاف عقل بات ہے. اگر کوئی اختلاف نظر بھی آتا ہے تو زمان اور مکان کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، یا دو کتابیں، کتاب موسیٰ اور قرآن کریم، ان دونوں کتابوں کا باہم کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اس حیثیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت کی کوئی بھی کتاب ہوگی وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہی ہوگی. اللہ کے چیلنج کہ ہدایت میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب دکھاؤ، یعنی اللہ کی ہدایت کے بغیر میزان قائم نہیں ہو سکتا، عدل قائم نہیں ہو سکتا. قانون فطرت کے تحت پیدائش دولت و تقسیم دولت میں توازن برقرار رکھے بغیر جب کبھی انسانوں نے اپنی عقل و طاقت سے کائنات کو مسخر کرتے ہوئے اس امر کی کوشش کی کہ وہ انسانوں پر بھی دیگر کائنات کی اشیاء کی طرح اپنی عقل اور طاقت سے حکومت کریں اور ان کو مسخر کریں اور ان سے استفادہ کریں اور انسانوں کو حیوانوں کی طرح اپنا غلام بنائیں، ان سے اپنے عیش کا سامان حاصل کریں، تو غیرت رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھیج کر اس قسم کے دنیاوی مملکتوں اور حاکموں اور قوموں کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ نہ کریں اور اپنا اقتدار اور اپنا قانون وحی الہی کے تابع کریں. اس عالم نبوت اور وحی الہی کا تسلسل ہزارہ سال تک جاری رہا. جب دنیا کے حاکم ان صفات حسنہ کے مالک ہوتے ہیں اور وحی الہی کے تابع ہوتے ہیں تو سرمایہ داریت اور انفرادی ملکیت بھی رحمت ہوتی ہے، اور جو اللہ کی حاکمیت اس کے رحم و عدل پر دلیل ہوتی ہے. اور اس سے ہٹ کر جب دنیا کے حاکم، عالم، دانشور اپنی خواہشات کے تابع ہو کر قانون فطرت اور اللہ کی ہدایت کے بغیر عمل نافذ کرتے ہیں تو انفرادی ملکیت بھی ایک عذاب بن جاتی ہے. اس صورت میں کوئی عقل مند قانون فطرت کے اوپر کسی کے بیان کو اور کسی بھی تعلیم کو ترجیح نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں نبوت کے 4 گروہوں کا ذکر ملتا ہے: آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. اور ان کی بدولت دنیا میں 2 بڑی قوموں کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے: بنی آدم اور بنی اسرائیل. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا مرکز
ہندوستان اور اس کے اطراف کے علاقے ملتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا مرکز فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقے بنتے ہیں۔ قرآن کریم کی آمد کا جو زمانہ ہے وہ روحانی اصطلاح میں انسانی عقل اور شعور کی جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی میں کامل ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کامل ہدایت کا سامان قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم تمام الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس لیے قرآن کریم تمام زمان اور مکان کے اختلافات ختم کر کے آخر میں تکمیل دین اور اتمام نعمت کا سامان لے کر آیا ہے، اور انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور رحمت کا عالمگیر سامان بن کر نازل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اسلامی خلافت کو ہر خوف کو امن سے بدلنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی آج تو کوئی مثل خلافت راشدہ کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکتا۔ ان آیات میں اللہ کا دعویٰ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل کی کتاب نہیں ہے، اس کا عملی نمونہ خلافت راشدہ ہے۔ قاب ارباب فن سطوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلیسیوں کی زمین ہے، تہ گردو اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلماں ہے میں ہے اور نہیں ہے کہیں۔ وہ مردان حق وہ عربی شہ سوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش رمز قریب، سلطنت اہل دل فخر ہے شاہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔